اکثر انسان بیزار ہو کر سوچتا ہے کہ وہ کچھ دعاؤں کو اب کبھی نہیں مانگے گا، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو بے ساختہ وہ دعا اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا ہونے کے باوجود بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اے انسان، یاد رکھو، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تم سوچنے لگتے ہو کہ وہ چیزیں اگر قسمت میں ہوں گی تو آ کر مل جائیں گی، یعنی تم اپنے دل کو دعا سے غافل کر لینے کا ارادہ کرتے ہو۔ تو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع ہی نہیں رکھتے؟ اور واقعہ تو یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ اب تم کہو گے کہ ایسا ارادہ تو ہم بے شمار مانگنے کے بعد کرتے ہیں، تب کرتے ہیں جب ہمیں اپنے معجزے کے آثار نظر ہی نہیں آتے، مگر یہی تو وجہ ہے۔ یقین یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ جب وقت لگے یا جب آثار نہ ہوں تو اپنے دلوں کو دعا سے غافل ہی کر لو۔ چیز کے ملنے میں دیر لگے یا کوئی چیز تم سے چھن جائے تو اس پر اپنے آپ کو مایوس نہ کیا کرو، بلکہ میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو بے مقصد اور بے حکمت نہیں بنایا۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی چیز یا اختیارات دے رکھے ہیں تو جب تک اللہ چاہے انہیں حاصل رہتی ہے، یعنی ان کے پاس موجود ہوتی ہے، اور جب اللہ چاہے انہیں واپس طلب کر لیتا ہے، کیونکہ وہ رب ان حکمتوں سے واقف ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں، تو میں انہیں ہرگز خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ تو تم اللہ سے مانگو، اپنے یقین کو پختہ رکھو۔ یقین کامل کی مثال اس واقعے سے سمجھ سکتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے میرے سردار، کیا یہ میرے رب کی رضا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جواب یقین کی بہت بڑی مثال پیش کرتا ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، تو پھر آپ جائیے، یقیناً میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ بات اس صحرا کے درمیان کھڑی ہو کر کہی تھی، جہاں نہ پینے کو پانی تھا نہ کھانے کو اشیاء تھیں۔ تپتا ہوا سورج تھا جس کی جھلس سے خود کو بچانے کے لیے سایہ تک میسر نہ تھا، اور اس پر ستم یہ کہ معصوم دودھ پیتا بچہ ہمراہ تھا۔ اسی کو کہتے ہیں کامل یقین۔ پر اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تو بہت ہے اللہ پر، مگر پھر بھی وہ ہمیں عطا کیوں نہیں کر رہا؟ لیکن یقین تمہاری بیس کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ زمزم کا معجزہ یقین کے بنا تو نہیں ہوا تھا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد معصوم بیٹا پیاس سے تڑپتا ہے تو اللہ کیسی بے بسی تھی اس ماں کی جس کے پاس بیٹے کو پلانے کے لیے نہ پانی تھا اور نہ خود کھانے کے لیے اشیاء تھی کہ جسے کھا کر اسے دودھ ہی پلا دیتی۔ اور جب پیاس کی شدت سے وہ بچہ تڑپتا ہے، روتا ہے، صفا مروہ کی وہ پہاڑیاں گواہ ہیں، مکہ کے ریگستان کی وہ کالی جھاڑیاں گواہ ہیں کہ لاچار ماں بچے کو دیکھ کر تڑپتی ہوئی صفا پر بھاگتی ہے کہ شاید وہاں کوئی قافلہ نظر آ جائے تو میں ان سے پانی ہی مانگ لوں، مگر ناکام لوٹتی ہے، تڑپتی تڑپتی مروہ پر بھاگتی ہے کہ شاید وہاں سے پانی کا کوئی انتظام ہو جائے، اور جب وہاں پہنچتی ہے تو وہاں سے اپنے بچے کو روتا تڑپتا بلکتا دیکھتی ہے تو دوڑی دوڑی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ بچے کے پیاس کی شدت اس سے برداشت نہیں ہوتی تو پھر صفا کو جاتی ہے، پھر مروہ کو جاتی ہے۔
اس طرح پورے 7 چکر لگانے کے بعد بے اختیار رو پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یا اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ اس قدر مشکل آزمائش کے باوجود بھی ایمان نہیں ڈگمگاتے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ سے ہی رجوع کیا تھا۔ اللہ نے اپنی بندی کی تڑپ اس کا یقین دے کر معجزہ فرما دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں مارا، معجزہ زمزم ہو گیا۔ بالکل اسی طرح اللہ یقین اور تڑپ کی شدت دیکھ کر ہی معجزے کرتا ہے۔ تو بتاؤ پھر تمہارا یقین اللہ پر کتنا مضبوط ہے؟ کیا تم نے آج تک یقین کے ساتھ ہاجرہ جیسی تڑپ رکھ کر اپنی دعاؤں کو مانگا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر تم مانگ لیتے تو معجزہ ہو ہی جاتا، مگر تم تو اپنی آزمائش سے بیزار ہو کر اللہ سے رجوع کرنا ہی چھوڑ دیتے ہو۔ اپنی آزمائشوں سے کبھی بیزار مت ہوا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آزمائش وہ کسوٹی ہے جس سے کھوٹا اور کھرا پرکھا جاتا ہے۔ کھوٹا خود بخود اللہ کی راہ سے یقین ہار جاتا ہے اور کھرا چھانٹ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے انعامات سے اسے نواز دیا جائے۔ اس لیے کبھی بیزار ہو کر اپنی دعاؤں کو مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت تمہاری چاہت سے بڑھ کر لکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو اللہ کہتا ہے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، تو اللہ سے مانگتے رہا کریں۔